تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں مفید اور معلوماتی پروگرام سنیے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ آسا ASA یہود کی سلطنت یہودا کا تیسرا بادشاہ 913 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت عزریہ بن عواد اور حنانی پیغمبر تھے۔ آسا اپنے باپ ابیام کے تخت پر بیٹھا۔ اس کا دور حکومت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے عہد سے مشابہ تھا۔ اسرائیل کی سلطنت سمرائم کی لڑائی کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ آسا نے موقع سے فائدہ اٹھایا، بت پرستی کے ستونوں کو مسمار کرنا شروع کیا اور ان تمام جگہوں کو مرمت کرایا جنہیں شاہ مصر نے اس کے دادا ارجعام کے عہد میں برباد کر دیا تھا۔ تواریخ بائبل میں ہے کہ چند سال بعد ایک نیا خطرہ جنوب سے اٹھا۔ ایک ایتھوسیائی شہزادہ جس کا نام زارح تھا 10 لاکھ فوج لے کر 300 گاڑیوں سمیت اس پر چڑھ آیا۔ آسا کی فوج نے صفاتا کی وادی میں اس کا مقابلہ کیا، آخر اسے شکست فاش دی۔ اگرچہ ان مقامات کی اصل جگہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکی، تاہم اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ لڑائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جائے رہائش کے قریب ہی کہیں ہوئی تھی، جہاں وہ 1000 سال قبل رہا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑائی کا نتیجہ بہت مبارک رہا۔ واپس آ کر ہود پیغمبر کی ترغیب پر آسا نے لوگوں کو جمع کیا، جن میں شمون، افرائیم اور منسی کے گھرانوں کے بہت سے لوگ شامل تھے۔ اس موقع پر سب نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے باپ دادا کے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ جب اسرائیل کا بادشاہ بےشاہ راما کو اس لیے مضبوط کر رہا تھا کہ یہودا کی سلطنت کی آمد و رفت شمال کی جانب بند کر دے، اس وقت آسا نے فوج سے مقابلہ کرنے کے خیال سے آرام کے بادشاہ بن ہدو سے امداد کی درخواست کی اور رشوت دے کر اس سے بادشاہ کی سرحد پر حملہ کرایا۔ اس وقت حنانی نبی کو، جس نے آسا کو اس کے ایمان کی کمزوری سے آگاہ کیا تھا، قید میں ڈال دیا گیا۔ گمان غالب ہے کہ بادشاہ کے ایمان میں ضعف آتے ہی عوام پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ آسا سن 873 قبل مسیح میں 41 برس حکومت کر کے مر گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا یہوشفت تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں سلطنت نے پھر وہی اقبال مندی حاصل کر لی جو اسے داؤد علیہ آستر۔ عہد نامہ عتیق میں ایک یہودی عورت کا نام جو بخت نصر کے حملے کے بعد بابل سے جلا وطن کر دی گئی تھی۔ ایران کے بادشاہ اخسویرس نے اپنی پہلی بیوی سے ناراض ہو کر اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے وزیر حامان نے آستر کے سرپرست مردک سے
جو آستر کا چچا زاد بھائی تھا، ناراض ہو کر تمام جلا وطن یہودیوں پر ظلم ڈھانے کا ارادہ کیا تو آستر ہی نے بادشاہ کے ذریعے اس کو روکا۔ یہ واقعہ انجیل مقدس کے پہلے حصے عہد نامہ عتیق کی 9 کتابوں میں سے ایک میں آیا ہے۔ اس کتاب یا باب کا نام بھی آستر ہے۔ کتاب آستر دوسری قسم کی ان قدیم کتابوں میں شامل ہے کہ جن کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے مصنف کا کوئی حال معلوم نہیں اور نہ تصنیف کے زمانے کا پتہ چلتا ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ انجیل اور اس کے یہ حصے کئی مصنفین کا کارنامہ ہیں۔ بعض عیسائی حضرات کا خیال ہے کہ یہ ان علماء کی تصنیف ہے جو عزرا کے عہد سے سیمسن کے زمانے تک ہوئے ہیں۔ فلو یہودی فلسفی کا قول ہے کہ یہ یہو یا کین کی تصنیف ہے جو یسوع کا بیٹا تھا۔ یہو یا کین یسوع نہیں بلکہ یہو یتیم کا بیٹا تھا۔ آگسٹائن کہتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی تصنیف ہے۔ عام طور پر قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ تصنیف تیسری حد قبل مسیح میں ہوئی۔ آسٹریلیا دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم، اس کی 2.5 کروڑ آبادی میں تقریباً 4 لاکھ مسلمان ہیں۔ یہ کل آبادی کا 1.70% بنتے ہیں۔ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں پشتون اور افغان مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے، جنہیں بحیثیت شتربان سن 1860 سے 1900 تک ہندوستان اور افغانستان سے لایا گیا۔ یہی شتربان انگریز مہم جوؤں کو اندرون آسٹریلیا لے گئے، وہاں پھر قدرتی وسائل دریافت ہوئے اور کئی نئے شہر اور قصبے بسائے۔ آج بھی آسٹریلوی مسلمان آسٹریلیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی مختلف سماجی تنظیمیں موجود ہیں۔ آسٹریلیا میں قصبہ مرے شمالی جنوبی آسٹریلیا میں سن 1861 میں پہلی عارضی مسجد بنائی گئی۔ 1890 میں پہلی باقاعدہ مسجد ایڈلیڈ میں تعمیر ہوئی۔ آسمان، فلک، سما، دنیا کے گرد نیلی فضا جس کے متعلق قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ وہ دھواں تھا، یعنی دھوئیں کی طرح بنا ہے، کوئی ٹھوس شے نہیں۔ تمام ستارے اور سیارے جس فضا میں واقع ہیں قرآن اسے آسمان قرار دیتا ہے، جبکہ فلک سیاروں کے چلنے کی جگہ کو کہا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی 33ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب فلک میں تیزی سے چل رہے ہیں۔ آسمان کتنے عرصے میں اور کب تخلیق ہوا اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 ایام یعنی وقفوں میں پیدا کیے، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ اس جگہ 6 ایام سے مراد 6 دن نہیں۔ ہمارا ایک دن صرف 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن یوم سے مراد وہ وقت ہے جو واحد مدت میں ہو۔ کسی عرصے یا دور کو بھی یوم کہا جاتا ہے۔ ایک یوم 50,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ سورۃ المعارج کی 4 آیت میں آیا ہے، فرشتے اور روح اس کی طرف ایک یوم میں چڑھتے ہیں جس کا اندازہ 50,000 سال کا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 مختلف ادوار میں پیدا ہوئے یا پیدائش سے اب تک 6 مختلف زمانوں سے گزرے۔ اب خواہ یہ زمانے 10,000 سال کے تھے، 50,000 سال کے تھے یا 50 لاکھ سال کے، ابن جریر کے مطابق ایک یوم 1,000 سال کے برابر ہے۔ ان 6 دنوں میں سے آسمان بنانے پر کتنی مدت صرف ہوئی؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، 7 آسمان 2 دن میں بنائے اور ہر آسمان میں اس کا امر وحی کیا، اور ہم نے آخری آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کی۔ یہ غالب علم والے کا اندازہ ہے۔ یوں 7 آسمان بنائے گئے جن کا 2 دن میں بنانے کا ذکر ہے۔ 7 آسمانوں سے مراد نظام شمسی کے بڑے سیارے ہیں جو اپنے اپنے فلک میں چکر لگا رہے ہیں، اور ہر آسمان کو اس کا امر وحی کیا گیا، یعنی اس کا کام مقرر کر دیا۔
ابن اسیر کے مطابق 7 کا عدد بہت سے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے 7 سے مراد یہاں بہت سے آسمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان کیسے قائم کیا گیا ہے اور کس شے کے سہارے معلق ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو ایسے ستونوں کے بغیر بلند کیا ہے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے، وہ کاروبار کی تدبیر کرتا ہے، باتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے گویا ایسے ستونوں پر قائم کر رکھا ہے جو نظر نہیں آتے، چونکہ یہاں بحث نظر نہ آنے پر ہے اور ساتھ ہی سورج اور چاند کے تعلق، کام اور مقررہ وقت تک چلنے کا بیان ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسمان کسی ایسی کشش کے نظام پر قائم ہے جسے قرآن غیر مرئی ستون کہتا ہے، اور اس آسمان کے اندر اجرام سماوی اپنے مقررہ راستوں پر ایک معین مدت کے لیے چل رہے ہیں۔ روز قیامت آسمان کس حالت میں ہوگا؟ قرآن مجید میں قیامت کی نشانیوں کے طور پر ارشاد ہوتا ہے اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، گویا آسمان کی حقیقت تب ظاہر کی جائے گی، اس سے پہلے آسمان کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکے گا۔ یہاں ایک اور معنی بھی مراد دیے جا سکتے ہیں کہ قیامت تب آئے گی جب آسمان کی حقیقت لوگوں پر منکشف ہو چکی ہوگی، خواہ یہ انکشاف علم یا وحی کے ذریعے ہو۔ یہ گویا علوم کی ترقی اور انتہا کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 آسمانوں پر جانے کا ذکر ہے۔ حضرت قتادہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پہلے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس سے آگے سدرۃ المنتہا تھا۔ ابن شہاب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ آسمانوں میں انبیاء کے ملنے کا ذکر ہے لیکن مدارج بیان نہیں کیے، البتہ چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں معلوماتی پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔